السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں تاکہ ان پر قائم کی گئی حجت مزید مضبوط ہو جائے۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ نبی کی اولاد ہونا باعث عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، اس کا ذکر کرنا شکر کی ایک قسم ہے۔ لہذا حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا تذکرہ کرنا یا اس کی محفل کرنا اسی قسم میں داخل ہے۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے افضل تھے، کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عزت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم سے وابستہ ہے۔ جو ان کا ہو گیا عزت پا گیا، اور جو ان سے پھر گیا ذلیل ہو گیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کافر کو سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہاں بنیادی طور پر ان یہودیوں کا رد ہے جو کہتے تھے ہمارے باپ دادا بڑے بزرگ تھے، وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑا لیں گے۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ شفاعت کافر کے لیے نہیں ہے، گویا یہاں کافر کا بیان ہے کہ کافر کی طرف سے کوئی بدلہ نہ بنے گا، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لے کر اسے چھوڑا جائے، اور نہ کوئی اس کی شفاعت کرے گا، اور بالفرض اگر کوئی کرے تو کافر کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کافروں کی مدد کی جائے گی۔ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شفاعت بھی ہوگی، جیسے قرآن میں 20 جگہ مذکور ہے، اور مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت میں جگہ جگہ اپنے امتیوں کی مدد فرمائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر کے دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل و شرف کے معترف اور آپ کی نسل میں ہونے پر فخر کرتے ہیں،
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ حالات بیان فرمائے ہیں جن سے سب پر اسلام کا قبول کرنا لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر واجب کیں وہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھڑے ہونے کا اظہار کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے، اور راہ خدا میں آپ کی ہجرت، بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا، فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تمام امتحانوں میں پورا اترے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ قرار پائے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے باپ ہوئے، تمام دینوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، سب کے نزدیک محبوب ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکام اور تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اترتا ہے وہ دنیا و آخرت کے انعامات کا مستحق قرار پاتا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں، تو یہاں پیشوا یعنی امامت سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ نبوت تو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد دینی پیشوائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو امامت کا مقام عطا فرمایا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے بھی عرض کیا۔ اس پر فرمایا گیا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے وہ امامت کا منصب نہ پائیں گے، کافر ہوئے تو دینی پیشوائی نہ ملے گی، اور فاسق ہوئے تو نبوت نہ ملے گی، اور قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جسے جو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا، اور مسلمانوں کو اس کی اتباع جائز نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے تو اولاد کے لیے بھی اس کی خواہش کرنی چاہیے۔